بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ یہاں پر پورا ہو چکا ہے، البتہ جن نصیحتوں کی بنا پر اور جس نتیجے کے لیے واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس نتیجے کا اب اگلی آیات کے اندر ذکر کیا گیا۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر جو ہے وہ اس وجہ سے کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر یہ دلیل، چونکہ آقا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں موجود نہیں ہے، اور ساتھ میں تو کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی یہ موجود نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کا اتنے زمانوں کے بعد اس واقعے کو من وعن نقل کر دینا، بیان کر دینا، یہ کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ نبی علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتلائی جاتی ہیں، ورنہ تو موسیٰ کو ایک زمانہ گزر چکا ہے اور ان کے جو واقعات تھے وہ یہودیوں کو خود ڈھنگ سے معلوم نہیں تھے، پھر آقا علیہ السلام تک وہ واقعات کیسے پہنچے یہ سوچنے کی بات تھی، کیونکہ توریت کے اندر جو واقعات مذکور تھے وہ اتنی تفصیل کے ساتھ میں مذکور نہیں تھے جتنی تفصیل قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اس کے بعد کہ ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا، یعنی جیسے قوم نوح ہلاک کی گئی، قوم عاد اور قوم ثمود عذاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرمائی، تو ضرورت تھی ایک کتاب کی۔ زمانہ زیادہ گزر چکا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی، بصائر للناس، لوگوں کی بصیرت کے لیے، دانش مندیوں کے لیے، وہدن اور ہدایت کے لیے، ورحمتن اور رحمت کے لیے۔ تین لفظ یہاں پر استعمال کیے ہیں، بصائر، ہدن اور رحمتن۔ غور کریں، سب سے پہلا جو مرحلہ آتا ہے وہ بصیرت کا آتا ہے۔ بصیرت کے معنی آتے ہیں غور و فکر کرنا، فہم صحیح کا کسی کو عطا کیا جانا۔ تو سب سے پہلے جو ہے آدمی کسی چیز کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اس چیز کو سمجھتا ہے، بصیرت حاصل کرتا ہے، تو اس چیز کے اندر بصیرت حاصل کر لینا، اس کو سمجھ لینا، یہ ذریعہ بنتا ہے ہدایت کا۔ اور جب آدمی ہدایت کو قبول کر لیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی ترتیب سے تینوں لفظ یہاں پر ذکر کیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ نصیحت کیا حاصل کر سکیں کہ جس طریقے سے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کے بعد میں زمانہ دراز گزرا اور کوئی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نہ آنے کی وجہ سے، کوئی ہدایت نہ آنے کی وجہ سے قوم گمراہی کے اندر مبتلا ہوئی، اور پھر ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر کے نازل فرمایا۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد زمانہ دراز گزرا تو دیگر نبیوں کو نازل فرمایا۔ تو ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے ہی رہی کہ جب زمانہ دراز ہو جاتا اور قوم کو ضرورت ہوتی کسی ہادی اور رہبر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی ہادی اور رہبر کو پھر نازل فرماتا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی زمانہ دراز کی وجہ سے، چونکہ اسلام کے جو نقوش تھے وہ دھندلے ہو چکے تھے اور لوگوں کی نظروں سے تقریباً وہ غائب ہو چکے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور آقا علیہ السلام کو نبی اور رسول بنایا۔ تو یہی ایک نتیجہ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے اور جس کو ثابت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ جو تفصیلی واقعہ ہے یہ ذکر کیا گیا۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طور کی مغربی جانب میں موجود نہیں تھے جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام دیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ ان لوگوں میں سے بھی نہیں تھے جو اس زمانے میں موجود ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہونا ایک بڑی چیز تھی کہ آدمی وہاں پر موجود ہو اور سارے واقعات کو دیکھ رہا ہو، یہ شکل نہیں، تو علم کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس زمانے میں کم از کم موجود ہوں، لیکن نبی علیہ السلام کے اندر دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن اصل بات یہ ہے
کہ ہم نے موسیٰ کے بعد میں بہت سی نسلوں کو پیدا کیا۔ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پھر ان پر زمانہ دراز گزر گیا۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ اہل مدین میں بھی قیام کیے ہوئے نہیں تھے۔ تو زمانہ دراز گزر گیا۔ اب ظاہر ہے زمانہ دراز گزرنے کی وجہ سے جو صحیح علوم تھے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، لوگ ان کو بھول گئے، تو پھر لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی ایک ہادی کی اور ایک رہبر کی جو صحیح دین اور صحیح علوم ان تک پہنچا سکے۔ تو اسی غرض سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا گیا۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ مدین والوں کے اندر بھی قیام پذیر نہیں تھے کہ ان کے جو حالات ہیں آپ دیکھ کر کے بیان کر رہے ہوں۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ ہماری آیتیں ان لوگوں کو پڑھ کر کے آپ سنا رہے ہیں۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہی رسول بنانے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، اور اللہ ہی نے آپ کو یہ ساری غیب کی باتیں بتلائی ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور آپ اس وقت بھی طور کی مغربی جانب میں موجود نہیں تھے جس وقت کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن اس کا جو علم ہے یہ بھی آپ کے رب کی جانب سے رحمت کے طور پر آپ کو دیا گیا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نبی نہیں آیا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جو ہے بہت ساری نسلیں گزر چکی تھی، اور جس علاقے میں آقا علیہ السلام مبعوث کیے گئے ہیں اس علاقے کے لوگ دین سے بالکل ناواقف تھے۔ کچھ حضرات ایسے تھے جو توحید پرست تھے، جیسا کہ آقا علیہ السلام کے دادا عبد المطلب، دین کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ ہاں کچھ لوگ اتنے سمجھدار بس تھے کہ وہ بہت سارے خداؤں کو نہیں مانتے تھے، ایک خدا کو وہ مانتے تھے، جیسا کہ حضرت عبد المطلب کے متعلق آتا ہے۔ چونکہ نبی کا تو ظہور ہوا ہی نہیں اس زمانے میں، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت ابو طالب مسلمان تھے، اور اس زمانے میں کسی آدمی کی نجات کے لیے مسلمان ہونا ضروری بھی نہیں تھا، چونکہ اسلام جو ہے تقریباً بالکل مٹ چکا تھا ذہنوں سے، اس لیے توحید پرست ہونا اس زمانے میں کافی تھا، اور حضرت عبد المطلب جو تھے وہ توحید پرست تھے۔ اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھے کہ آقا علیہ السلام کے والد کے متعلق یا نبی علیہ السلام کی والدہ کے متعلق یہ مسئلہ بڑے زور و شور سے اٹھایا جاتا ہے، اور بہت سارے حضرات آقا علیہ السلام کی اس میں توہین سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آقا علیہ السلام کے جو والدین تھے وہ مسلمان نہیں تھے، اور اس میں بڑی بحثیں کی جاتی ہیں پھر، اور اسی میں کئی گستاخ اور طرح طرح کے القاب دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو مسئلہ ہے اسلام کا یہ وہاں پر اٹھتا ہی نہیں ہے، چونکہ اسلام لانے کا جو مسئلہ ہے، اسلام قبول کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ تب ہے جب کہ آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہو، یا نبی علیہ السلام نہ ہو لیکن اس سے پہلے جو نبی ہیں ان کی تعلیمات وہاں پر موجود ہوں۔ جبکہ عرب کا عالم یہ تھا اس زمانے میں، آقا علیہ السلام کی جس زمانے میں بعثت ہوئی ہے کہ لوگ دین کو جانتے تک نہیں تھے بالکل، دین ہوتی کیا چیز ہے۔ تو اس زمانے میں چونکہ کسی نبی کی تعلیمات موجود نہیں تھی تو کسی نبی پر ایمان لانا بھی ضروری نہیں تھا، اور آقا علیہ السلام پر ایمان لانا اس وقت ضروری ہوا جبکہ آقا علیہ السلام نے 40 سال کی عمر گزر جانے کے بعد میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو آپ کی جو والدہ ہیں، آپ کے جو والد ہیں، چونکہ بچپن میں آپ کے فوت ہو چکے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ آقا علیہ السلام کے والدین کو اگر مسلمان نہ مانا جائے تو گستاخی نہیں ہے۔ اتنی بات ثابت ہے کہ حضرت عبد المطلب جو تھے وہ چونکہ توحید پرست تھے، یعنی ایک خدا کو وہ مانتے تھے، عقیدہ ان کا یہ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ کے اندر بھی وہی عقیدہ منتقل ہوا، اور حضرت آمنہ کے متعلق بھی یہ مذکور ہے کہ وہ بھی توحید پرست تھی، اور اس زمانے میں کسی کے بھی جنتی ہونے کے لیے اور نجات کے لیے توحید پرست ہونا بس کافی تھا، مستقل طور پر مسلمان ہونا یہ ضروری نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے والدین کے متعلق اگر یہ عقیدہ بھی نہ رکھا جائے کہ مسلمان نہیں تھے، صرف توحید پرست تھے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ جو تھے وہ چونکہ پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، اور حضرت آمنہ بھی آقا علیہ السلام کے بچپن میں فوت ہو چکی تھی، تو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد میں باقاعدہ حیات عطا فرمائی، اور
اپنی حیات میں پھر انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو قبول کیا، لیکن یہ ضعیف روایت ہے۔ زیادہ واضح جو بات ہے وہ یہی ہے کہ توحید پرستی تھے، اور توحید پرستی جو ہے اس زمانے میں کافی ہوا کرتی تھی۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ کو یہ علم دیا گیا اپنے رب کی جانب سے رحمت کے طور پر، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ لعلہم یتذکرون، کیا عجیب ہے، کیا بعید ہے کہ وہ لوگ نصیحت قبول کر لیں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم رسول نہ بھی بھیجتے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ رسول نہ آئے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنی عقل ضرور عطا فرمائی ہے کہ انسان برائی اور اچھائی کے اندر خود بخود فیصلہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے لیے یقیناً کسی نبی کی ضرورت ہوگی، لیکن اللہ کی وحدانیت کے لیے کسی نبی کی ضرورت قطعاً نہیں ہوتی، جو کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، اور انسان اپنی عقل سے فیصلہ تو کر سکتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ایک ضرور ہے، اور یہ بھی فیصلہ اس کی عقل خود کر سکتی ہے کہ دنیا کا نظام جو ہے وہ جب ہمارے گھر کا نظام ایک سے زائد آدمی نہیں چلا سکتے تو پوری دنیا کا نظام ایک سے زائد خدا کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو عقل خود فیصلہ کر لیتی ہے۔ اس لیے توحید کا جو مسئلہ ہے وہ کسی نبی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کی خود اپنی عقل پر ہے۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی جگہ پر زندگی گزار رہا ہو جہاں پر مستقل کفر کا ہی غلبہ ہو، اور اس نے بچپن سے لے کر کے اپنی عمر کے جس مرحلے میں بھی ہو اس نے کبھی اسلام کا نام بھی نہ سنا ہو، تب بھی اس آدمی کے لیے اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو ضروری ہے، اور کل قیامت کے دن اگرچہ کسی چیز کے متعلق اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی توحید کے متعلق پوچھ گچھ ضرور اس سے ہوگی۔ ہاں، ایک آدمی اگر وہ ہے کہ توحید پرست ہے، اللہ کو ایک مان رہا ہے، اور اس کے بعد میں چونکہ اسلام کی دعوت اس تک نہیں پہنچی، اس لیے اسلام کے احکامات پر وہ عمل بالکل نہیں کرتا، نماز کا اس کو پتہ نہیں ہے، روزے کا پتہ نہیں ہے، زکوٰۃ وہ نہیں جانتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی مغفرت فرمائے گا۔ اس لیے کہ جس تک دعوت نہ پہنچی ہو اس آدمی کے لیے توحید پر ایمان ضروری ہے، اس کے علاوہ چیزوں پر ایمان ضروری نہیں ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہم کوئی رسول نہ بھی بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان پر کوئی مصیبت آئے بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال کے سبب سے، تو وہ یہ کہنے لگے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری جانب کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، تاکہ ہم آپ کی آیات کا اتباع کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم بھی مسلمانوں میں سے ہو جاتے۔ تو اصل رسولوں کو بھیجنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسولوں کو اور انبیاء کو بھیج کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب حق یعنی دین حق ان کے پاس آیا ہماری جانب سے، قالوا، کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہیں ایسی کتاب دی گئی جیسا کہ موسیٰ کو دی گئی تھی، یعنی یکبارگی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کتاب وہاں پر اٹھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں دے دی، تو ایسے ہی قرآن کریم بھی کیوں نہیں یکبارگی دیا گیا، تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں کیوں نازل ہوا ہے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، اللہ فرماتا ہے یہ بات تو ان کی تب درست ہوتی جب یہ موسیٰ علیہ السلام پر 100% ایمان لے کر کے آتے۔ ذرا ان سے پوچھو کہ تم جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی طرح اب مطالبہ کر رہے ہو کہ اگر یہ دین حق ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک بار کی کتاب ملتی، ان سے پوچھو کیا موسیٰ پر ایمان لے کر کے آئے تھے؟ یہ تو موسیٰ بھی ایمان لے کر کے نہیں آئے، تو جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر کے نہیں آئے تو پھر یہ دعویٰ ان کا بیکار ہے۔ اولم یکفروا، کیا ان لوگوں نے انکار نہیں کیا اس چیز کا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی؟ قالوا سحران تظاہرا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے موافق ہیں، یعنی جیسے توریت جو تھی وہ جادو تھا، ایسے ہی قرآن کریم یہ بھی ایک جادو ہے۔ اب یہ بات یا تو زبان سے باقاعدہ یہ لوگ کہتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زبان سے نہ کہتے ہوں لیکن ان کے عمل سے ایسا ہی ظاہر ہوتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ان کا قول نقل کر دیا ہو۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دونوں کے ہی منکر ہیں، توریت کو بھی نہیں مانتے اور قرآن کریم کو بھی نہیں مانتے۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم کوئی کتاب لے کر کے آؤ اللہ کی جانب سے، یعنی توریت اور قرآن کریم کے علاوہ،
چونکہ توریت اور قرآن کریم کو تو تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، تو اس کو چھوڑ کر کے اللہ کی جانب سے کوئی کتاب لے کر کے آؤ، ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو، اتبع، میں بھی اس کے پیروی کرنے لگوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فإن لم يستجیبوا لک، اگر یہ آپ کا کہنا پورا نہ کر سکے، آپ کی بات کا جواب نہ دے سکے، فعلم، تو آپ جان لیجئے، انما یتبعون اہواءہم، کہ بس یہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ومن اضل ممن اتبع ہوا، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، بغیر ہدن، بغیر کسی اللہ کی جانب سے ہدایت ملے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت سے نہیں نوازا کرتا۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ